سمری کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں۔ سمری کا مطلب ہوتا ہے دی گئی تحریر کا خلاصہ کرنا، یعنی دی گئی تحریر کے مرکزی خیال کو مختصر ترین الفاظ میں اور اپنے الفاظ میں اس طرح سے تحریر کرنا کہ خلاصہ یا سمری جو ہے وہ دی گئی تحریر کا صرف تیسرا حصہ باقی رہ جائے۔ ایسا کرتے وقت تمام غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور صرف اہم نکات کو اپنے الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دی گئی عبارت کو سرسری سا پڑھا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک مرتبہ پھر تفصیل سے پڑھا جاتا ہے اور مرکزی خیال کے مطابق اہم نکات کو ہائی لائٹ یا انڈر لائن کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان نکات کی مدد سے ایک رف ڈرافٹ لکھا جاتا ہے اور پھر اسے چیک اور ایڈٹ کر کے سیکنڈ یا تھرڈ ڈرافٹ لکھا جا سکتا ہے، یا پھر اگر سیکنڈ ڈرافٹ سمری کے معیار کے مطابق ہو تو اسے فائنل ڈرافٹ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ چیکنگ اور ایڈیٹنگ کرتے وقت ہم اضافی چیزوں کو کٹ کر دیتے ہیں اور صرف اہم پوائنٹس کو رہنے دیتے ہیں، اور پھر ان اہم پوائنٹس کو ملا کر ایک معنی خیز پیسج یا پیراگراف لکھ لیتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کو بھی اچھی طرح غور سے پڑھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو اب یہاں ہمارے پاس ایک پیسج موجود ہے جس کی ہم نے سمری کرنی ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے رائٹ اے سمری آن ہاؤ وی کین اٹریکٹ مور ٹورسٹ ٹو آور کنٹری۔ تو ہمیں خلاصہ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہم کس طرح سے سیاحوں کو اپنے ملک کی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ تو اس بات کا اشارہ مرکزی خیال کی طرف بھی ہے، یعنی اس پیسج میں جو مین آئیڈیا وہ ہے سیاحوں کو اپنے ملک کی طرف متوجہ کرنا۔ تو چلیے مل کر اس پیسج کو پڑھتے ہیں۔ One of the many sources of revenue for the country is tourism، یعنی ایک ملک کے لیے سیاحت زر مبادلہ حاصل کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے، یا پھر زر مبادلہ حاصل کرنے کے طریقوں میں سے یہ ایک طریقہ ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پاکستان has lots to offer the world، یعنی پاکستان کے پاس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ We have beautiful beaches, lush jungles, cool mountain retreats and modern cities، یعنی ہمارے پاس خوبصورت ساحل، ہرے بھرے جنگل، ٹھنڈی پہاڑی سیر گاہیں اور جدید شہر بھی موجود ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ However, to further capitalize on tourism, there are a few areas that must be looked into، لیکن پھر بھی سیاحت سے آمدن کو بڑھانے کے لیے چند ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا ہوگا۔ Firstly, we must expose people from foreign countries to what we can offer۔ تو سب سے پہلے ہمیں غیر ملکی افراد کو وہ چیزیں دکھانی ہوں گی جو ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں غیر ملکی افراد کی توجہ حاصل کرنی ہوگی۔ We can do this by holding exhibitions overseas۔ تو ہم ایسا کر سکتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کر نمائشوں کا انعقاد کر کے۔ Organizers of such exhibitions can offer a glimpse into what we have in our country۔ تو جو لوگ ان نمائشوں کو منعقد کرتے ہیں وہ بھی اس کی جھلک دیکھ سکتے ہیں جو کچھ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ They can offer attractive packages that would definitely lure tourists here۔ تو اس طرح وہ ہمیں پرکشش پیکیجز کی پیشکش کر سکتے ہیں جن کی مدد سے ہم سیاحوں کو اپنے ملک کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ The mass media too can play an important role۔ ذرائع ابلاغ بھی اس میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ The internet, television and the newspaper offer an alternative mode of advertising the country to the world۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ، ٹی وی اور اخبار کے ذریعے ہم اپنے ملک کے متعلق دنیا میں تشہیر کر سکتے ہیں۔ Besides that, newspapers and television can be used to show the world the wonders found in our country۔ اس کے علاوہ اخبار اور ٹی وی کے ذریعے دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا عجوبات یعنی دلچسپ چیزیں موجود ہیں۔ On the home ground, multi-ethnic cultural shows can be presented to foreign tourists to the country۔ اپنے ملک کے اندر بھی ہم
مختلف قسم کے علاقائی شو وغیرہ کر سکتے ہیں جو کہ غیر ملکی افراد کو متاثر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. People who come from other countries would definitely like to see the different cultural and traditional practices here. تو جو لوگ مختلف ملکوں سے ہمارے ملک میں آتے ہیں یقیناً انہیں ہمارے مختلف قسم کے رسم و رواج کو دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ بہت شوق سے انہیں دیکھنا چاہیں گے. However, what is important is to make sure that the facilities in our country, like public transport and accommodation, are of a reasonable and respectable standard. لیکن ایسا کرتے وقت جو سب سے اہم بات ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تمام سہولتیں بھی موجود ہوں جیسا کہ ذرائع آمد و رفت اور رہائش کی جگہیں جنہیں سستا اور معیاری بھی ہونا چاہیے. This is to ensure a pleasant and memorable stay for our visitors. اور ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے مہمان ایک دل فریب اور یادگار طریقے سے یہاں رہ سکیں. اب یہاں کچھ اہم ہدایات دی جا رہی ہیں، انہیں مل کر پڑھتے ہیں. Your summary must not be more than 60 words. یعنی اس دی گئی تحریر کو ہم نے صرف 60 words کے اندر سمرائز کرنا ہے. Your summary must be in continuous writing, not note form. یعنی سمری کے اندر ایک ربط پایا جانا چاہیے اور اسے چھوٹے چھوٹے نوٹس کی شکل میں نہیں لکھنا ہوگا. Your summary must be written in one paragraph. کیونکہ یہ صرف 60 words ہیں تو اسے ہم صرف ایک پیراگراف میں لکھیں گے. اور اب ایک اور اہم بات, use your own words as far as possible without changing its original meaning. تو اس سمری کو ہم نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے لیکن ہم دی گئی تحریر کے مطلب کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے اسے ہم محدود الفاظ میں لکھیں گے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور مرکزی خیال کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے مطابق صرف اہم چیزوں کو انڈر لائن کر سکتے ہیں یا پھر غیر ضروری چیزوں کو کاٹ سکتے ہیں. جیسا کہ یہاں اہم نکات یہ ہیں کہ پاکستان میں دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے اور وہ کیا طریقے اپنائے جائیں جن کی مدد سے ہم غیر ملکی افراد کو اپنے ملک کی طرف متوجہ کر سکیں تاکہ ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ ہو سکے. ایسا کرنے کے لیے باہر کے ملکوں میں نمائشوں کا انعقاد بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن اور نیوز پیپر کی بھی مدد لی جا سکتی ہے اور اپنے ملک کے اندر ہم مختلف قسم کے کلچرل شوز یعنی علاقائی شوز وغیرہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم غیر ملکی سیاحوں کو اپنے ملک کی طرف متوجہ کر سکیں اور ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بن سکیں. تو یہ ہے اس کا خلاصہ. اس میں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا تھا کہ جب باہر کے ملکوں میں ایگزیبیشنز کا یا نمائشوں کا انعقاد کیا جائے گا آرگنائزرز وغیرہ کس طرح سے ہماری مدد کر سکتے ہیں تو اس قسم کی اضافی معلومات کو ہم شامل نہیں کریں گے. تو جو خلاصہ میں نے ابھی بیان کیا ہے اسے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں. There are many ways of attracting tourists to our country. For one, we can organize exhibitions abroad. Through these fairs, we can offer attractive tour packages. Besides that, the mass media plays an important role in promoting Pakistan's holiday destinations. In Pakistan itself, we can hold cultural shows. Most importantly, we must ensure that our facilities are up to standard. اور یہ سمری ہے صرف 60 words میں. تو اسے اب آپ اوریجنل پیسج کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے غیر ضروری باتوں کو چھوڑ کر صرف اہم باتوں کو یہاں لکھا گیا ہے. تو اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس کے علاوہ آپ اپنے الفاظ میں اس پیسج کی سمری بھی لکھ سکتے ہیں.